الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو پالن ہار ہے، مربی ہے ہر عالم کے. بس یہ الحمد للہ رب العالمین ایک آیت ہے، بہت مختصر شارٹ، لیکن اس آیت شریفہ میں اللہ جل جلالہ و من والہ کی زبردست حمد ہے، بہت عظیم الشان حمد ہے. ایسی حمد ہے کہ جو کائنات اور مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہے، جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اور قیامت تک اللہ پیدا کریں گے، ان تمام مخلوقات سے الحمدللہ رب العالمین کا تعلق ہے. اس لیے کہ آیت شریفہ کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو ہر عالم کے مربی ہے، رب ہے. کل الحمدللہ کے بارے میں کچھ بات کا تذکرہ ہوا تھا. علماء بھی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مفسرین ان کے قلوب کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسی کیسی باتیں کھولتے ہیں. یہ الحمدللہ جو ہے کلمہ حمد بھی ہے، کلمہ شکر بھی ہے. ہم روزانہ کسی بھی نعمت کے حاصل ہونے کے بعد، کھانے کے بعد، پینے کے بعد الحمدللہ 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 ہر بچے کے زبان پر ہوتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس نعمت کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ کو کلمہ حمد بھی کہا گیا ہے، کلمہ شکر بھی کہا گیا ہے. اور اسی الحمدللہ سے مفسرین نے اللہ کی وحدانیت کو بھی ثابت کیا ہے. حمد کے معنی کا ذکر کیے گئے تھے کہ کسی کی تعریف کرنا ایسے کمالات کے اوپر جو ان کی اپنی ذاتی ہو، ذاتی کمالات. اور کمالات کے اندر سب سے بڑا کمال معبود ہونا ہے. معبود ہونے سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہے. لہذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر تمام کمالات ہیں اور کمالات ذاتی ہیں، اور ان کمالات میں سب سے بڑا کمال معبود ہونا ہے، تو الحمدللہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ معبود بننے کے قابل بھی صرف اللہ کی ذات ہے. ان کے سوا کوئی معبود بننے کے قابل نہیں ہے. لہذا جب معبود بننے کے وہی قابل ہے تو وہی اللہ ہے، وہی ایک ہے. ایک ہی معبود بن سکتا ہے، معبود برحق لا الہ الا اللہ کے اندر یہی ہے. کوئی معبود برحق نہیں ہے. دنیا والے نے چاہے جتنے بھی بنا رکھے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو الحمدللہ کے اندر اسی کو علماء نے ثابت فرمایا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے. لہذا الحمدللہ جہاں ایک طرف کلمہ حمد ہے، کلمہ شکر ہے، اسی الحمدللہ سے توحید بھی ثابت ہو رہی ہے. اسی الحمدللہ سے اللہ کی وحدانیت بھی ثابت ہو رہی ہے. لہذا سورہ فاتحہ کے اندر جو بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید کے بلکہ تمام آسمانی کتابوں کے جو بنیادی 3 مضامین ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اس میں توحید الحمدللہ سے ثابت فرمائی ہے. اس طریقے سے جس کا مختصر طریقے سے آپ کے سامنے ذکر ہوا. رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہر عالم کے رب ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے معنی آتا ہے کسی چیز کو نیست سے ہست کرنا، یعنی کسی چیز کو وجود عطا کرنا. ایک چیز موجود ہی نہ ہو اس کو وجود دے دینا. پہلا تو کام بھی ہوتا ہے رب کا. رب کے معنی کے اندر پہلی چیز اور پہلا جز یہ ہے. پھر دوسرا جز رب کے اندر، رب کے معنی کے اندر یہ ہے اس چیز کو وجود دینے کے بعد
اس چیز کے باقی رہنے کا سامان مہیا کرنا کہ وہ چیز وجود میں آنے کے بعد باقی میں رہے۔ لہذا رب کے اندر یہ دوسرے معنی بھی شامل ہے کہ کسی چیز کو نیست سے ہست کرنا، وجود دینا، اور وجود دینے کے بعد پھر اس چیز کے باقی رہنے کا سامان مہیا کرنا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے معنی، تیسرا جز رب کا، بتدریج آہستہ 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 اس کی تربیت کرتے 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 اس کو اس کے منتہا تک پہنچانا، اس کے کمال تک پہنچانا، اس کا آخری جو درجہ ہے اس آخری درجے تک پہنچا دینا، یہ سب ربوب رب کے اندر شامل ہے۔ تو رب کے معنی کے اندر کسی چیز کو وجود دینا، وجود دینے کے بعد اس چیز کے باقی رہنے کا سامان مہیا کرنا، اور پھر آہستہ 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 بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو انتہا و کمال تک پہنچانا، رب اس کو کہا جاتا ہے۔ رب العالمین، رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر نہ معلوم کتنے عالم پیدا کیے ہیں۔ ہر مخلوق الگ الگ جنس کے اعتبار سے ایک عالم ہے، الگ الگ جنس کے اعتبار سے۔ جیسے انسانوں کا ایک عالم ہے، پوری کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں ان کا ایک عالم، جناتوں کا ایک عالم، فرشتوں کا ایک عالم، آسمان بنا یہ بھی ایک عالم ہے۔ آسمانوں کے اندر نہ معلوم کیا کیا اللہ پاک نے مخلوقات کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، وہ بھی ایک عالم ہے۔ جنت بنائے، دوزخ جہنم کو بنایا، اور پھر اس دنیا کے اندر کتنے پرندے ہیں، کتنے چرند ہیں، کتنے پھل ہیں، کتنے فروٹ ہیں، یہ سب مستقل ایک ایک عالم ہے۔ تو جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمارا ایمان ہے کہ رب ذوالجلال پہلے تنہا تھے، کوئی چیز موجود نہیں تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ کوئی چیز، بس اللہ کی ذات عالی تھی، ذات واجب الوجود تھی۔ پھر اللہ نے اپنے قدرت سے، اپنی مشیت سے عرش پیدا فرمایا، کرسی کو پیدا فرمایا، ساتوں آسمان پیدا فرمائے، زمین پیدا فرمائی، اور یہ پوری کائنات کا ایک نظام چلایا۔ تو رب العالمین کے اندر وہ سب چیزیں شامل ہو گئی کہ رب العالمین تمام عالموں کے پیدا کرنے والے ہیں، پھر پیدا کرنے کے بعد اس کے بقا کا سامان مہیا کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ پاک اس عالم کے اندر جو جو چیزیں پیدا کر چکے ہیں، پیدا فرما رہے ہیں، قیامت میں پیدا فرمائیں گے، ان کی تربیت کرتے 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 ان کو ان کے منتہا تک پہنچانے والے لفظ رب العالمین ان تمام کو شامل ہو گیا۔ اب بتلائیے کہ چھوٹا سا جملہ ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، مگر جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور جب تک قیامت باقی نہ ہوگی، یہ الحمدللہ رب العالمین کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ دنیا کے اندر گیہوں کا ایک دانہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو کا ایک دانہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پودا زمین سے نکلتا ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ پیدا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں رب العالمین کے ماتحت آ رہی ہیں کہ رب العالمین ان تمام کا پیدا کرنے والا بھی ہے، ان تمام کو وجود دینے والا ہے، پھر ان کے بقا کا سامان مہیا کرنے والا ہے، اور پھر ہر ایک کو اپنے اپنی شان کے مطابق ان کی تربیت کرتا ہے۔ چھوٹا سا پودا نکلتا ہے جنگل کے اندر، کون اس کی تربیت کر رہا ہے؟ کون اس کو بڑھاتے 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 درختوں کی شکل کے اندر لا رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ چھوٹا سا پرندہ پیدا ہوتا ہے، اس پرندے کو بڑھاتے 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 اس کی کمر تک کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرماتے ہیں، اس کی تربیت کے اسباب مہیا فرماتے ہیں، ماں باپ کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرماتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کرنے والا ماں باپ ہے، یہ ایک ظاہری اعتبار سے ہے، ورنہ ماں باپ کے دلوں میں محبت کون پیدا کر رہا ہے؟ بچے کے دل میں ماں باپ کی طرف شفقت بچے کی شفقت ماں باپ کے دل میں کون ڈالا ہے؟ بلکہ آپ عجیب و غریب نظام دیکھیں گے، پرندوں کا نظام۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر کیا نظام ہوگا، مگر پرندے کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی وہ کیسی تربیت کرتا ہے، وہ سب تربیت کا نظام اللہ اس کے قلب کے اندر ڈالتے ہیں۔ کیا کیا کس طریقے سے شیر جو پھاڑ کھانے والا جانور ہے، لیکن اس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بھی وہ کیسی تربیت کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی صفت ہے۔ اس کے بعد جو الرحمن الرحیم آ رہا ہے، یہ الرحمن الرحیم صفت رحمان کا تقاضا ہے، اور صفت رحمان کی برکت ہے کہ ایک رحمت دنیا میں اللہ نے نازل فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ہی رحمت کا دنیا کے اندر اثر یہ ہے کہ پھاڑ کھانے والے درندے بھی اپنے بچوں کے اوپر رحمت کرتے ہیں، پھاڑ کھانے والے درندے بھی اپنے بچوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رحمت کا تقاضا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دو آیتیں جو ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بات آئے گی،
تو یہ پورے کائنات کے ایک ایک ذرے کو شامل ہے، ایک ایک ذرے کو وجود دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو آپ کھولتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی، اگلی کتابوں کے اندر بھی کائنات کے اندر کیا کیا پیدا فرمایا ہے اور کن کن چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، آج ہم سنیں گے تراویح کے اندر، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، زمین سے کھیتیاں نکالی، زمین سے نباتات کو پیدا فرمایا، قسم قسم کے فروٹ پیدا کیے، قسم قسم کے پھر اس کے بعد جانوروں کا تذکر آ رہا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو پیدا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، رب العالمین کا لفظ ان تمام آیتوں کو شامل ہے، لہٰذا ان تمام آیتوں کا خلاصہ رب العالمین کے اندر آ رہا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے ان آیتوں کو، ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو جو دعوت دی ہے، وہ دعوت کیا دی ہے؟ چوتھے پارے کے اندر ایک بہت اہم آیت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس آیت کے تلاوت کے بعد بندوں کو، امتیوں کو بہت اہمیت کے ساتھ متوجہ فرمایا بھی ہے کہ تم کائنات میں غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کا اور زمینوں کا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ، عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً وقعوداً، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور جب رات کو اپنے نرم نرم بستروں پر جاتے ہیں تو ان نرم نرم بستروں پر بھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ دعائیں پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں۔ ہر حالت کے اندر جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ عقل مند ہیں، ہر حال کے اندر۔ حقیقت میں اللہ کی نظروں کے اندر وہی عقل مند ہیں جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ آسمانوں کو دیکھتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، زمین کے اندر اللہ نے کیسے کیسے پرندے پیدا کیے، کیسے کیسے مخلوقات پیدا کیے، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر ان چیزوں میں غور و فکر پیدا کرنے کے بعد ان کی زبان پر ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے ان دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ بظاہر بعض چیزیں ہماری نظروں کے اندر بیکار معلوم ہوتی ہیں، لیکن یقین جانیے کہ ان چیزوں کے پیدا کرنے کے اندر بھی ہزاروں مصلحتیں ہیں۔ یہ سانپ اور بچھو جو زہریلے جانور ہیں، مگر ان کے پیدا کرنے میں بھی مصلحتیں ہیں۔ اگر سانپ اور بچھو نہ ہوتے تو فضاؤں کے اندر جو زہریلے اثرات ہیں وہ ان کو چوس لیتے ہیں، وہ ان کو جذب کر لیتے ہیں۔ اگر یہ سانپ اور بچھو نہ ہوتے تو وہ زہریلے اثرات پھیلتے رہتے اور انسانوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نہ معلوم کیا کیا اللہ پاک کی مصلحتیں ہیں۔ تو ان کی زبان پر آتا ہے اے اللہ، آپ نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ نے بندوں کو تفکر کی دعوت دی ہے کہ تم ہر چیز کے اندر فکر اور غور و فکر کرو، کائنات کے اندر فکر پیدا کرو، کائنات کے اندر غور و فکر کیا کرو۔ کائنات کے اندر غور و فکر کرنا، اللہ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں، کس طریقے سے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد بتدریج اس کو انتہا تک پہنچاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پودوں کا پیدا کرتے ہیں، پھر بتدریج بڑھاتے 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 درخت ہوتا ہے، درختوں پر کیسے کیسے پھل آتے ہیں، کیسے کیسے فروٹ آتے ہیں۔ ایک کیلا، ایک بنانا، ایک ایپل، ایک انار، ایک دارم آپ کے ہاتھ میں آئے، ہاتھ میں لینے کے بعد سوچیے کہ اللہ نے کیسی قدرت سے اس کو پیدا کیا ہے، کیسی اس کی سیٹنگ کی ہے۔ انار کے دانوں کو دیکھیے، اندر کیسی سیٹنگ ہے، موسمبی ہوتی ہے، دارم ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جوس اور چھوٹے چھوٹے گویا کہ بوتلیں بھر دی ہیں۔ آپ جو تاجرین کھاتے ہیں اس کو آپ اٹھا کے دیکھیے، ان کے چھوٹے چھوٹے گویا کہ بوتلوں کی لائن لگا دی ہے، اور کیسی سیٹنگ کی ہے اللہ رب العزت نے۔ ان چیزوں میں غور کیجیے اور سبحان اللہ کہیے، سبحانک فقنا عذاب النار، بے شک آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو کائنات کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ ایک بہت بڑا انسان کو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ انسان کائنات کے اندر تدبر کرے، غور و فکر کرے، علماء لکھتے ہیں کہ اس سے انسان کے دل میں اللہ کے وجود کا یقین پیدا ہوتا ہے، ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے، ایمان میں ترقی پیدا ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ و عز و جل کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کے ہاتھ میں جو بھی نعمت آئے
اس کے اندر تدبر کیجئے، غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. سب سے پہلے دل میں یہ آیا کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پھر اللہ نے اس کے اندر کیسی مٹھاس، کیسی لذت، کیسا ٹیسٹ پیدا کیا. یہ سب پیدا کرنے والا اللہ ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کا ایک گھڑی سوچنا اور اللہ کی قدرت کا ایک گھڑی تصور کرنا آتا ہے. تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ. انسان ایک پوری رات عبادت کرتا رہے اور ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کے لیے آپ کے ہاتھ میں جو نعمت آئی ہے اس کے اندر آپ نے غور و فکر کیا، اور غور و فکر کر کے اللہ کے وجود کا دل کے اندر یقین پیدا کیا کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے اندر لذت کا ڈالنے والا اللہ ہے. اور پھر کہاں پیدا ہوا ہوگا، اللہ نے کیا نظام بنایا ہے روزی کے پہنچانے کا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. معلوم نہیں یہ تاجرین، یہ موسمبی، یہ ایپل اور یہ گیہوں اور یہ دارم اور یہ چاول اور یہ ہم جو کھا رہے کہاں کہاں پیدا ہوا ہے، لیکن کس نظام کے تحت اللہ نے میرے ہاتھ میں پہنچایا اور میری روزی اللہ نے میرے ہاتھ میں پہنچائی. یہ تھوڑی دیر کا سوچنا فرماتے ہیں کہ ایک رات کے قیام سے بہتر ہے. فرماتے ہیں التفکر طریق الی الجنت. اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا انسان کو جنت کا راستہ بتلاتا ہے. اس لیے کہ غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اللہ کی معرفت جب حاصل ہوگی تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو اللہ کی محبت پیدا ہونے کی برکت سے انسان اللہ کے سامنے سجدے کرے گا، محبت والی عبادتیں کرے گا، محبت والا ذکر کرے گا، محبت والے سجدے کرے گا. اسی محبت سے اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور اسی محبت کی برکت سے وہ اللہ کے سے قریب ہوتا چلا جائے گا. اس لیے دوستو بزرگوں، کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم صرف کھانے لیں، یہ کپڑے نہیں پہننے لیں، یہ کار استعمال نہ کریں، بلکہ یہ کار ہے، یہ گھر ہے، یہ کھانے ہیں، یہ نعمتیں ہیں، ہمیشہ ان کو اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق سمجھیں، اللہ کی ایک نعمت سمجھیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا دل میں یقین پیدا کریں. اور پھر اللہ نے کیسی کیسی زبردست نعمتیں پیدا کی ہیں، اللہ کی کیسی کاریگری ہے، اللہ کیسے صناع ہے، خلاق ہے. یہ سب کا سب انسان غور و فکر کرے گا. انشاءاللہ اس غور و فکر کی برکت سے، اللہ کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کی برکت سے اس کے اوپر اللہ کی محبت کے دروازے کھلیں گے، ایمان کا نور دل میں داخل ہوگا، اور اللہ کے وجود کا دل میں یقین آئے گا. اور اسی وجود کے یقین کے آنے سے ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ سے تعلق بڑھے گا. اور الحمدللہ رب العالمین جب ہم نماز میں پڑھیں تو فوراً ہمارا ذہن پوری کائنات کی طرف چلا جائے، اور یہ ذہن میں آ جائے کہ اللہ آپ کتنے بڑے رب ہیں، اور کیسے زبردست ہے کہ پوری کائنات کا آپ رب ہے. کائنات، آسمانوں کو آپ نے پیدا کیا، زمین کو آپ نے پیدا کیا، زمین کے اندر کسی کسی نعمتیں آپ نے رکھی. یہ تمام کے تمام چیزوں کے آپ رب ہیں، تمام انسانوں کے رب ہیں، اور تمام چیزوں کے پالنے والے، روزی پہنچانے والے آپ کی ذات ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر، الحمدللہ کے اندر توحید الوہیت کا تذکرہ ہے، اور رب العالمین کے اندر توحید ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ صرف اور صرف رب بننے کے قابل ایک ذات ہے، صرف ایک ذات اللہ کی ہے، وہی رب ہے. انشاءاللہ پھر تذکرہ ہوگا. اللہ پاک ان باتوں کے ذریعے سے مجھے بھی اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ کی معرفت نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور ایمان کے اندر ہمارا اضافہ اور ترقی، اور ایمان کے اندر کمال پیدا فرمائے. اللہم آمین. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم اننا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان وکفی بہ نعمہ، ولک الحمد علی نعمت القرآن وکفی بہ نعمہ، ولک الحمد علی نعمت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکفی بہ نعمہ، ولک الحمد علی النعم کلها ظاہرها وباطنها قلیلها وکثیرها صغیرها وکبیرها
یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رب السماوات والارض یا رب العرش العظیم یا رب العرش العظیم یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم لنا ولأولادنا ولأحبابنا ولحاضرنا ولغائبنا ولجميع أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، قرآن پاک سے تعلق نصیب فرما. اے اللہ یہ سورہ فاتحہ کیسے عظیم الشان صورت ہے کہ اس جیسے عظیم الشان صورت آپ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور لسان نبوت جو معصوم زبان سچی زبان ہے، اس سچی زبان سے ہم نے حدیث میں سنا اور پڑھا کہ اس جیسی صورت نہ قرآن میں نازل ہوئی نہ اگلی کتابوں میں نازل ہوئی. یا اللہ اس صورت کی برکت سے ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دیجیے. نمازوں کے اندر جب ہم اس صورت کی تلاوت کریں، یا اللہ آپ کی محبت کی ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، خشوع و خضوع و دھیان کے ساتھ نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں میں دھیان اور خشوع نصیب فرما، آپ کی طرف توجہ نصیب فرما، رکوع اور سجدے کے اندر آپ کی محبت والا رکوع، آپ کی محبت والا سجدہ نصیب فرما. یا اللہ وہ سجدہ جو آپ کے قریب سے قریب ہم کو کر دے. یا اللہ سجدے کے اندر بندہ اپنے رب سے اور آپ سے بے انتہا قریب ہوتا ہے. یا اللہ سجدے میں ہم کو اپنا قرب عطا فرما، رکوع میں اپنا قرب عطا فرما، قیام کے اندر قرب عطا فرما. نماز ہمیشہ خشوع و خضوع والے ہم کو سب کو نصیب فرما. ہمارے بچوں کو خاشعین میں اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں شامل فرما دے. یا اللہ نماز کی نورانیت، نماز کی حقیقت اور نماز کی برکت اور نماز کے انوارات اور نماز کے اوپر جو اجر و ثواب ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما. ہمیشہ نمازوں کو محبت کے ساتھ وقت پر ادا کرنے والا بنا دے اور دھیان اور توجہ کے ساتھ نمازوں کو پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ ہم کہیں بھی ہوں نماز کے بغیر ہم کو چین نہ آئے، وقت پر نماز ادا کرنے کے بعد ہی ہم کو چین اور سکون ملے. یا اللہ ہماری طبیعت کا تقاضا جس طرح کھانے کا ہوتا ہے، پانی پینے کا ہوتا ہے، یا اللہ ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. یا اللہ ہماری فطرت اور ہماری طبیعت کا تقاضا دین پر چلنا بنا دے. دین ہماری زندگی میں اس طرح داخل فرما دے، نمازیں ہماری زندگی میں اس طرح داخل فرما دے کہ نماز کے بغیر ہم کو چین نہ آئے، آپ کو سجدہ کے بغیر ہم کو دین اچھا نہ لگے. یا اللہ ہماری کوئی نماز قضا ہو جائے تو ہم کو اتنا اس کا افسوس ہو کہ ہماری آج بہت بڑا نقصان ہو گیا. یا اللہ دنیا کے نقصان کو ہم نقصان سمجھتے ہیں، مگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نمازوں کے نقصان، نمازوں کے قضا ہو جانے سے یا اللہ اگر ہمارے دل میں کوئی فکر پیدا نہ ہو، کوئی افسوس پیدا نہ ہو تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے. یا اللہ نمازوں سے ایسی محبت اور نمازوں کا نفع ہمارے دل میں ایسا بٹھا دیجئے، دین اور شریعت کا نفع ایسا ہمارے دل میں بٹھا دیجئے کہ ایک نماز اگر قضا ہو جائے تو اللہ ہم بے چین ہو جائے. یا اللہ بہت بڑا نقصان سمجھے، اور جب تک نماز نہ پڑھ لے ہم کو چین نہ آئے، روزہ نہ رکھنے چین نہ آئے، آپ کا ذکر نہ کرے چین نہ آئے، آپ کے قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر تلاوت نہ کرے چین نہ آئے، آپ کا ذکر نہ کرے، یا اللہ ہم کو سکون نہ ملے. یا اللہ بے شک ذکر سے سکون ملتا ہے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنا تعلق عطا فرما دیجئے، اپنا ذوق اپنا شوق عطا فرما دیجئے. ہمارے بچوں کو دیندار بنا دیجئے، ہماری امت کی نسلوں کو دیندار بنا دیجئے. حاضرین کو یا اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجئے، جتنے یہاں حاضر ہیں جتنے غائب ہیں سب کو اپنے مقرب اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ روزہ کا افطار کا ٹائم آ رہا ہے، یا اللہ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. یا اللہ ہم سب کے اعمال ایمان کا فیصلہ فرما دیجئے، دائمی رضا کے فیصلے فرما دیجئے، دائمی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے. ہمارے بچوں کے نسلوں کے دائمی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے. ہمارے مدارس کے، ہمارے مکاتب قرآنیہ کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے. ہمارے مساجد کے، ہمارے مراکز کے اور امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ تمام دینی کام کرنے والوں کو یا اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے، اخلاص کی دولت سے ہم کو مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ اپنا کرم اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، مردودیت سے ملعونیت سے ہماری حفاظت فرما. آپ کے بارگاہ عالی میں ہر آن ہر لمحہ رسائی اور اس میں ترقی عطا فرما. یا اللہ آپ کے بارگاہ عالی سے راندے جانے سے حفاظت فرما. یا اللہ راندے جانے سے، نکالے جانے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آپ کی مسجدوں میں آنے والا بنا دیجئے. جس طرح رمضان ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں 5 ٹائم، یا اللہ رمضان کے بعد بھی 5 ٹائم مسجدوں میں آنے والا ہم کو بنا دیجئے. مسجد میں آئے بغیر ہم کو چین نہ آئے، مسجد میں آ کر چین اور سکون ملے. یا اللہ مسجد میں آ کر ہمارے دل کو راحت حاصل ہو جائے، اور مسجدوں کے بغیر ہم کو چین نہ ملے. کوئی نماز ہماری مسجد میں آئے بغیر نہ ادا ہو. یا اللہ مسجدوں سے ایسا تعلق ہم کو نصیب فرما دیجئے. ہمیشہ
ہمیشہ کا نماز باجماعت پڑھنے والا ہم کو بنا دیجیے، ہمارے بچوں کو بنا دیجیے یا اللہ، ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا خیر مانگا سب ہم کو عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ مدارس کا تکفل فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ، انڈیا میں آج کے جو حالات چل رہے ہیں، جو اموات ہو رہے ہیں بیچارے، اللہ آپ کی رحمت پہنچ رہے ہیں، ان تمام کی بال بال مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، رحم کا، کرم کا، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ ہم کو اور پوری امت کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، معاف فرما دیجیے۔ آپ معاف کرنے کو بےحد پسند فرماتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔